کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کو ریاضت میں مشغول کرتے، گریہ و زاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دی ہے، اور تم اس کے لیے جاہلوں کی طرف سرگردہ ہو۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی فکر نہیں کرتے۔ تم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو اور نہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو۔ تمہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے۔ تم دنیاوی امور میں تو باہم مشورہ کرتے ہو مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے، اور اگر تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیاوی اونچ نیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا عذر لنگ ہے، کیونکہ تم مقررہ میعاد پر آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تم بڑے ناہنجار ہو، تم ایمان کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن عظیم میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے ایسے نور کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم کم عقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ دنیاوی امور میں تم صاحب الرائے ہو اور انہیں بخوبی سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سی دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتے ہو؟ تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کی مظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہو، اور تم دنیا پر گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہو اور دین کے اکثر احکامات کو نظر انداز کرتے ہو، اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتی ہے اور نہ ہی تمہاری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بری ہو، تم باہم محبت رکھتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت برا سمجھتے ہو۔ تم خائن بن گئے اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگے اور موت کا انتظار ختم کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے اور مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر وہ دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی تم میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تم میں نیک بننے کی طرف ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بنا چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ خطاب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میں تم میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور اگر تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی بھی تم میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ حالات جو مسلمانوں کے اندر ہیں تو اچھے لوگ ایسے حالات کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جس طرح دنیا اور دنیا کی چاہت میں معمولی سے دین پر راضی ہیں، تم بھی دین کی سلامتی کے لیے معمولی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں، تو بھی دین کے بدلے
دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے طلب کرنے والے، ترکِ دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی اور ہم ایمان کی علامت کو بھی نہیں پا سکیں گے اور نہ ہم سیدھی راہ پر رہیں گے، ڈگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تمام فرامین ہے، تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کو اچھی بنانا چاہیے اور آخرت کو اچھی بنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول جائیں۔ یہ دیکھو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر اثر خطاب مسلمانوں سے ہوا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اچھے لوگ ہم میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے رہنا پسند نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اسی لیے وہ مقصد ہم سے اٹھ چکا ہے۔ تو اچھے لوگ بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، ہمارے علاقوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ ہو جائیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو یاد رکھیں۔ تو جب اس دنیا کے اندر ہم رہیں گے اور اللہ کو یاد رکھیں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے آخرت ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ رب کعبہ کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان تمام